میرے عزیزو، ایک اللہ ناراض نہ ہو، ایک اللہ کا نبی ناراض نہ ہو کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پیپر دے رہے ہیں، یہ پیپر موت پہ جا کے رزلٹ نکلے گا، چند صبح ہیں، چند شامیں ہیں، بیت جانی ہے، خوبصورتی کے ساتھ بتاؤ گے تو آج اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کہے گا جنت کا جوڑا ایک دم اس کا یوں جائے گا اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر یہ فکس ہو جائے گا، تو اللہ اسے جنت کے 100 جوڑے پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، اور پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں گے، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشہ، اور 100 جوڑے، اور جوڑے لا کے ہٹے کر کے توڑے اٹھے پاوے گا، ایک امر آئے گا تم دیکھو گے تو 100 جوڑے پہن چکے ہو گے، کیونکہ 100 جوڑے خود پامنے پا گئے تو موڈے پہ رہ گئے نا، پاپ آ گئی، تو لہذا ہر کامیاب عورت، کامیاب مرد، ایک امر آئے گا، ایک بجلی کوندے گی، چمکے گی، اور 100 جوڑے ہوں گے، عورت کے مرد کے سر پہ تاج ہوگا، اور ایمان والی عورت کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اتریں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے، اتنے لمبے اللہ تعالیٰ بال نصیب فرمائے گا۔ اگر ایک بال توڑ کے یہاں رکھ دو لاہور یونیورسٹی میں تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، روشنی پھیل جائے گی، اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا، جوانی دے گا، بڑھاپا مر گیا، صحت دے گا، بیماری مر گئی، زندگی دے گا، موت مر گئی، نعمتیں دے گا، فقر و فاقہ مر گیا، محبتیں دے گا، لڑائیاں ختم ہو گئیں، کھانا پینا دے گا، پیشاب پخانا ختم ہو گیا، کھائے گا کوئی پخانا نہیں، پیے گا کوئی پیشاب نہیں ہے، پاک پاکیزہ، نہ تھول، نہ بلغم، نہ نیند، نہ اونگ، نہ تھکن، نہ تھکاوٹ، نہ عمر کے گزرنے کا کوئی۔ 5 نبیوں کی صفتیں، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، 6 بھی ہو گئے، کئی 5 ہیں 6، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، نبی والے، میرے نبی والے اخلاق، عیسیٰ علیہ السلام والی عمر 33 سال پہ فل سٹاپ لگ جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا تو وقت جو ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا، تو 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال، اور کھائے گا ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پیے گا ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ، یہ جنت کا پانی ہے، اس میں یہ ڈالا انگلی کو، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں کر دیا، اس طرح سے زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، اور جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے تسنیم، تسنیم، باقی سارے چشمے چلیں گے، چشمے چلیں، زمین پر چلیں گے، دریا دودھ کا، دریا شہد کا، دریا پانی کا، دریا شراب کا، اللہ پلانے والا ہے، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، اللہ پلانے والا ہے، بلکہ اللہ نے ایک جگہ سورہ دہر میں پینے پلانے کی 3 مجلسیں بیان کی ہیں، ایک مجلس ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ایک ہاتھ میں سرائی اٹھائے گا اور دوسرے ہاتھ میں جام پکڑے گا اور یوں ڈال کے پیے گا، یہ ہے 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی سب سے ادنا درجے کی جنت ہے، کہ وہاں کیا ہوگا کہ وہاں خود ڈال کے پی رہا ہے، یہاں بھی خدام ہوں گے، یہاں بھی خدام ہوں گے، فرق بتانے کے لیے 3 درجے کہ یہاں ڈالیں گے پیئیں۔ دوسرا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں ان خود نہیں ڈالیں گے، ان کو نیچے ہے بوفے سسٹم، آپے پاؤتے آپے کھاؤ، ٹھیک، اوپر والا درجہ ہے خدام سسٹم، نوکر سسٹم، نوکر ڈالے گا پیش کرے گا، نوکر ڈالے گا، یہ خادم ہوں گے موتیوں کی طرح چمکتے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، موتیوں کی طرح حسین نوکر خدام پیش کریں گے، پھر فرشتے پیش کریں گے، پھر جنت کی حوریں پیش کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں کن ہاتھوں سے جام پکڑائے گی کہ انگلی کا اتنا حصہ اگر سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا ایمان والی عورت
جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور جنت کی عورت کا حسن میں نے یہ بتایا. اور 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. اس کو تھوک آتا نہیں، تھوک تو عیب ہے. میں تھوڑی رالا کٹیاں کوٹیاں کر کے زور مار کے تھو کرے تو اگر کوئی ایک آدھ قطرہ بھی سمندر میں چلا گیا، کئی سال ہو گئے سمندر کا سفر ہر سال ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سمندر کا سفر ہو جاتا ہے. جب میں سمندر کی وسعتوں میں آتا ہوں تو مجھے حدیث یاد آتی ہے، یا اللہ کیا بنایا ہے تو نے، اتنے بڑے سمندر اور ایک قطرہ اس کا ایک رال اس کو چمک جائے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تیسرا درجہ، اللہ ہمیں اس میں بنا دے. آمین تو کہہ دو. ہو گیا. وہاں نہ حوریں ہیں، نہ فرشتے ہیں، نہ نوکر ہیں، نہ بوفے ہے. وہاں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں اللہ خود پلا رہا، خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم امیر حضور. وہاں اللہ ہوگا خود پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہ نیچے والے کہیں گے یار دونوں یہ کیوں لگ گیا، مطلب وہ خود کہیں گے نیچے، وہ کہیں یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول ہمیں کیوں ملا، ہمیں کیوں ملا. آپ خود ہی ساتھی بن گئے تو اللہ فرمائے گا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. میں دیکھتا تھا تمہیں، نافرمانی میں تم فرما بردار تھے، بدکاریوں میں تم پاک دامن تھے، حرام کے چکروں میں تم حلال تھے، غفلتوں کے دیس میں تم بیدار تھے، تمہاری رات میری یاد میں گزرتی تھی، آنسو بہاتے. میں دیکھتا تھا آج تیرا رب ساتھی ہے، پی. اللہ اکبر. جنت کے ملنے کے بعد بھی ایک خلا باقی ہوگا. جب اللہ پردہ ہٹا کے سامنے آئے گا اور اپنا دیدار کرائے گا بس وہی کام ہو جائے گا. اور ایک آپ کو عجیب بات ہے، آپ جنت کے نعمتوں کو دیکھیں گے ان 2 آنکھوں سے. آپ جنت کے نغمے سنیں. اللہ جنید جمشید کی مغفرت فرمائے. مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگا ہم جو گانا تیار کرتے ہیں نا وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5 منٹ. اس پر بھی ہمیں مہینہ لگ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے. میں نے کہا 4 منٹ بھی 3.5 کیوں؟ کہنے لگا بور ہو جاتے ہیں لوگ، اتنا لمبا سنتے نہیں، بور ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جنت میں جب اللہ محفل موسیقی سجائے گا، محفل موسیقی سجائے گا تو پہلا نغمہ 70 سال کا ہوگا. 70 سال وہ ہوگا جنت کی حوروں سے. اللہ کہے گا جنت کی لڑکیوں سے یہ میرے بندے آئے ہیں، یہ دنیا میں نہیں سنتے تھے آج انہیں سناؤ. تو جنت کی لڑکیوں کی آواز ہوگی اور جنت کے درخت ساز بنیں گے اور ہوا میوزک ڈائریکٹر بنے گی. ہوا انہیں ڈائریکشن دے گی اور ان ہوا کی اس کا نام ہے مثیرہ. ہوا کا نام مثیرہ، میوزک ڈائریکٹر مثیرہ. وہ درختوں کے پتوں کو اس طرح ہلائے گی کہ ہر درخت، ہر ٹہنی، ہر شاخ، ہر پتے سے وہ دھن نکلے گی جو دوسرے سے جدا ہوگی اور آپس میں مکس نہیں ہوں گی. ہر دھن کی لذت الگ سنو گے. اس کے ساتھ جنت کی لڑکیوں کا گانا ہوگا. 70 برس تک بیٹھے سنتے رہو گے. میرے رب کی عزت کی قسم ایسے بیٹھے ہو نا تو یوں نہیں ہو سکو، یوں بیٹھے ہو تو ایسے نہیں ہو سکو گے، ایسے ہو تو سیدھے نہیں ہو سکو گے. اتنا اللہ اس میں تمہیں مزہ دے گا، گم ہو جاؤ. پھر اللہ کہے گا کیسا ہے؟ واہ 60 ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں 60. تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو. اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا داؤد آؤ بیٹھو، یہ میرے بندے بندیاں ہیں، انہیں آج خوش کرو. اس کائنات میں سب سے سریلی آواز داؤد علیہ السلام. جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلتے تھے، پہاڑ. جنگل کے جانور باہر نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے. اتنی آواز. وہ کہیں گے یا اللہ وہ تو دنیا میں تھی. کہا میں نے واپس کر دی کئی گنا. اب داؤد علیہ السلام کی آواز اور جنت کا ساز جنت والوں کو جنتی بھول جائے گا. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے مزہ. کہیں گے سچا سناؤں. وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اللہ، اے میرے حبیب آئیے محفل کو رونق بخشیے. ہاں میرے نبی کی آواز، جنت کا ساز، جنت کے دریا بھی تھم جائیں گے اب ہمارے نبی کی آواز کو سن کر اور اپنا آپ جنتی
پہلے جنت بھولے تھے، اب اپنا آپ بھلا بیٹھے ہیں۔ پھر ان کی باری ختم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سناؤں، اب اس سے اچھا سناؤں، اس سے اچھا کیا ہو سکتا، اس سے اچھا کیا ہو سکتا؟ کہیں گے لم یبقى الا ارحم الراحمین، اب تمہارا رب آئے گا وہ تمہیں سنائے گا۔ اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ اب دو تبدیلیاں آئیں فزیکل، ہم کانوں سے سن رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کو آنکھوں سے دیکھ، اللہ یوں پردہ ہٹائے گا۔ یہ تو میں نے ویسے ہی ہاتھ کا اشارہ کر دیا، وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اس کے لیے نہ کوئی تشبیہ ہے نہ کوئی تمثیل ہے، وہ بلا تشبیہ ہے بلا تمثیل ہے۔ ایسے پردہ ہٹے گا تو یہ والا سامنے آئے گا۔ ہائے، ایک بول سنا دوں پھر بتاتا ہوں کہ کیسے دیکھو گے۔ یہ سب نیک لوگ، نیک بندے بندیاں، نمازی، تہجد گزار، روزے دار، مجاہدین، مبلغین، علماء، اولیاء کرام، صالحین سب موجود ہیں، لیکن اللہ کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا، کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا؟ جب پردہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اللہ فرمائے گا مرحبا بالصادقین، آپ کا رب سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے۔ سچ، میں نے بیان شروع یہاں سے کیا تھا، سچائی، دیانتداری، پاک دامنی، انصاف جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے لہراتے رہیں گے۔ جھوٹ، دھوکہ، بدکاری، فحش، ظلم جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے ہمیشہ سب نگو رہیں گے، پورب پشچم کی ہوائیں بھی انہیں اڑا نہ سکیں گے، ذلت پستی مقدر ہوگی۔ آج اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرے نمازی آ گئے، کہے گا میرے سچے بندے آ گئے، میں مرحبا کہتا ہوں۔ اب سنو، اب یہ جو ہے اللہ کو دیکھو گے نا، یہ آنکھیں ناکافی ہیں، ناکافی، یہ احاطہ نہیں کر سکتے، احاطہ تو پھر بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے جسم میں کوئی خرب سیلز ہیں، اور ہر سیل میں ہر چیز بننے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ یہاں بھی آنکھ بن سکتی ہے، یہاں کان بن سکتا ہے، ہر سیل۔ اور یہ تمہارے ڈاکٹروں کی بات ہے 10 خرب کم و بیش زیادہ، یہ اندازہ ہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ 10 خرب کا مجھے لفظ یاد پڑتا ہے، 10 خرب سیلز اینٹوں سے ہمارا جسم بنا ہے۔ جب اللہ سامنے آئے گا، یہ آنکھ نہیں، ہر سیل کو اللہ آنکھ کی طاقت دے گا، اور آپ پورے جسم سے اللہ کو دیکھو، پورے جسم سے۔ خوبصورت شکل آنکھوں میں آتی ہے تو اندر تب چلی جاتی ہے، جب سارے وجود سے اللہ کا نور اندر جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ اور جب اللہ اپنا اب اللہ کیا سنائے گا؟ اب اللہ قرآن سنائے گا، اللہ قرآن سنائے گا۔ اب یہ تمہارے کان نہیں سنیں گے، سر سے لے کر پاؤں تک جتنے سیلز ہیں سب میں اللہ کان کی طاقت پیدا کرے گا، تمہاری پوری باڈی اللہ کے قرآن کو سنے گی، اللہ کے کلام کو سنے گی۔ پھر اللہ ایک ایک کا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، خوش ہو، ٹھیک ہو، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف؟ ایک مرد عورت ایک 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 سب کا نام لے کر پھر اللہ کہے گا خوش ہو، کہیں گے اللہ بڑے خوش۔ اللہ کہے گا جنت کے مزے اور بڑے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے بڑی چیز دوں، میں تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں؟ یا اللہ اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، جاؤ موج کرو۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہاں ہے سنابل، اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے انی ارا 7 سنبلات، تو وہاں چونکہ صرف ہیں ہی 7 جمع قلت، یہ سنبلات جمع قلت ہے، اور ادھر کوئی حد کوئی نہیں، تو سنابل جمع منتہی الجموع ہے، جمع کثرت ہے، آخر تک کوئی حد ہی نہیں۔ تو میرا اللہ قرآن میں 82 دفعہ خرچ کرنے کی ترغیب ہے، 82 دفعہ۔ اللہ تعالیٰ کو بخیل سے نفرت ہے، چاہے راتوں کا تہجد گزار ہو، دن کا روزے دار، اور سخی سے محبت ہے کہ ساری رات غفلت میں گزار دے۔ اللہ تعالیٰ کو سخی سے محبت ہے، بخیل سے اللہ دوستی لگاتا ہے، اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا ہے۔ اور سخاوت کا تعلق پیسے سے نہیں، دل سے ہے، دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، سخاوت دل سے ہوتی ہے۔
وہ غریب کے اندر بھی سخاوت ہو سکتی ہے، مالدار کے اندر، اور غریب بھی بخیل ہو سکتا ہے، مالدار بھی بخیل ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کو سخی پسند اور بخیل سے نفرت۔ شیطان ایک دفعہ کسی کو ملا، اس نے بنی اسرائیل کی کسی عابد کو، انہوں نے پوچھا تجھے کون لوگ پسند ہیں؟ ایک جو شراب پیتا ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ایک بہت زیادہ غصے والا ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور ایک بخیل ہو کنجوس تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور کہنے لگا اگلی بتاؤں، اگر کوئی بدبخت تینوں ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں، بخیل بھی ہو، غصے والا بھی ہو، نشے والا بھی ہو، پھر وہ پیر ہوتا ہے، میں مرید ہوتا ہوں۔ یہ پیر صاحب ایسے دنیا بھری پڑی ہے، تو میرا اللہ ترغیب دیتا ہے مال لگاؤ۔ آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، سب سے بڑے سخی تو اللہ ہے، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ اہل البیت کی سخاوت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک دفعہ مدینہ میں دو نوجوانوں میں بحث چھڑی، بنو امیہ سخی ہیں یا اہل بیت سخی؟ تو جو بنو امیہ کا طرفدار تھا اس نے کہا بنو امیہ زیادہ سخی، جو اہل بیت کا طرفدار تھا اس نے کہا اہل بیت زیادہ سخی۔ کہ چلو امتحان لیتے ہیں۔ تو جو بنو امیہ کا تھا وہ گیا بنو امیہ کے مالداروں کے پاس کہ میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں تو مجھے کچھ مدد چاہیے۔ تو ایک نے 10,000 دی، پھر دوسرے کے پاس گیا اس نے 10,000، تیسرے کے پاس، چوتھا 5 6 7 8 9 10 آدمیوں سے 1 لاکھ لے کر آیا۔ یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، ضرورت مندوں کو چاہیے، انہوں نے 1 لاکھ دے دی۔ پھر گیا حضرت حسن کے پاس، کہا جی میں محتاج ضرورت مند ہوں، انہوں نے 1 لاکھ۔ پھر گیا امام حسین کے پاس، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ جب وہ اکٹھے ہوئے انہوں نے کہا کتنا لے آئے؟ کہ 1 لاکھ، کہ میں 3 لاکھ لے آؤں۔ بھائی واقعی اہل بیت کی سخاوت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، چلو واپس کرتے ہیں۔ تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ گیا، حضور ہم تو خالی ویسے ہی کر رہے تھے، ضرورت نہیں تھی، یہ برائے مہربانی۔ ٹھیک ہے، دوسرا ٹھیک ہے رکھ، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10، ٹھیک ہے بھائی رکھ، واپس کر، واپس ہو گئے۔ اب یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، حضرت وہ ہم تو ویسے ہی امتحان لے رہے تھے، ہمیں تو ضرورت کوئی نہیں، آپ واپس لے لیں۔ امام حسن صاحب، امام حسین صاحب، انہوں نے فرمایا جب اہل بیت کے گھر سے کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں آیا۔ امام علی نقی رحمہ اللہ تعالی یہ رہتے تھے سامرہ میں، سامرہ بغداد کے پاس سے۔ تو ان کے پاس ایک شخص ہے کہ حضور میرے اوپر 30,000 دینار قرضہ ہے۔ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، قرضہ ہے نہیں ہے؟ اچھا پہلے سنو، 30,000 دینار بنتا کتنا ہے؟ 60 کروڑ روپیہ، کہو زبان سے۔ تو انہوں نے اپنے خادم سے پوچھا پڑھے ہیں کہ یہ پڑھے کا اٹھا کے دے دے؟ نہیں پوچھا، 60 کروڑ۔ یقین مانو اگر آپ اہل البیت کے اس سے سخاوت کے پڑھو آپ یقین نہیں آتا، 60 کروڑ روپیہ ایک سائل کو دے دیا۔ ایک دفعہ سامرہ سے باہر کسی گاؤں میں گئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے، تو ایک آدمی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوفے سے چلا وہاں پہنچا، کہ حضرت 10,000 درہم کا مقروض ہوں اور کوفے سے چلا ہوں، یہاں تک پہنچا ہوں، کہیں سے کام نہیں بنا، آپ کے سوا میرا کوئی کام نہیں بنا سکتا۔ اچھا ان دنوں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، فرمانے لگے بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ کہا نہیں جی میں نے تو آپ سے ہی لینا ہے، جہاں سے بھی کر کے دو مجھے کر کے دو۔ تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، نوکر سے کاغذ قلم لاؤ، کاغذ قلم لائے، اس پہ تحریر لکھی کہ میں نے اس صاحب کے 10,000 درہم دینے ہیں اور اپنے سائن کے علی نقی کا یہ لے جا، میں 3 دن بعد واپس جاؤں گا شہر، تو جب مجلس گرم ہونا تو آ جانا اور یہ پرچہ دکھا کے میری خوب بےزتی کرنا کہ تو ایسے لکھے ہیں یار، تو مکر گیا اور دیتا نہیں اور ٹال مٹول کرتا ہے، کتے کہاں کہ میری بھائی انہوں نے یہ کام میں نہیں کرتا، تب پھر پیسے نہیں ملیں گے، کرنا پڑے گا۔ چلو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں کر دوں گا۔ تو 3 دن بعد جب تشریف لے گئے سامرہ، تو شام کے وقت لوگ جو شہر کے معزز تھے وہ، اور اس وقت زمانہ تھا متوکل کا، تو متوکل کے درباریوں میں سے 2 وہاں آئے تشریف لائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بدو پہنچ گیا اور اس نے تو وہ تو آپ نے امام صاحب نے خود ہی کہہ دیا تھا تم نے وہ چڑھائی کر، انہیں آدھی چڑھائی کر، اور وہ کہ بھائی ٹھیک ہے یار میں تیرے دینے ہیں پر ابھی میرے پاس ہے نہیں، میں دے دوں گا۔ نہیں اب پہلے اتنی دیر کر دی ہے، ایسے جھوٹے وعدے کرتے ہیں آپ کیسے کرتے ہیں آپ؟ وہ کہ منتیں کر رہے ہیں اور سارے مجمع کا رنگ فق ہو رہا ہے۔
تو کہا اچھا بھائی مجھے 3 دن کی مہلت دے دے، میں تیرا سارا قرضہ چکا دوں۔ کہا ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد چوتھا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل۔ وہ جو متوکل کے درباری تھے نا، انہوں نے جا کے متوکل کو بتایا کہ امام صاحب کے ساتھ یہ قصہ ہوا۔ اچھا، انہوں نے فوراً خزانچی کو کہا کہ 30,000 درہم ابھی حضرت کے گھر پہنچا دو۔ وہ 30,000 درہم پہنچے اور اس کو بلوا لی، ابھی لے جا۔ کہا جی میری تو 10,000 ضرورت ہے۔ نہیں، ہمارے گھر سے جو چیز آتی ہے وہ آگے جانے کے لیے آتی ہے، لے جا۔ کہا حضرت میری ضرورت صرف 10,000 ہے، مجھے اوپر والے نہیں چاہیے۔ کہا تجھے چاہیے، پیسہ بھی ایسی چیز ہے کہ نہیں چاہیے، چل سارا دے۔ یہ سخاوت، علم والے کی شان ہے کہ اسے سخی ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا سنا، اللہم انی شدید فلینی وبخیل فسخنی۔ درود توازن کہتے بخیل فسخنی، ورنہ ان حضرات کی سخاوت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ لیکن یہ میں حضرت عمر کی دعا آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ اس کے برعکس معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز سود ہے۔ تو سود کو اللہ نے اتنا حرام قرار دیا کہ اعلان جنگ کر دیا۔ شرک بڑا گناہ ہے یا سود؟ شرک بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جس کو چاہوں معاف کرتا ہوں۔ تو شرک کے خلاف تو نہیں کہتا اعلان جنگ ہے، سود کے خلاف کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے۔ سود شرک سے چھوٹا گناہ ہے لیکن اعلان جنگ ہے، اور صرف اپنا نہیں کہا، میں اور میرا رسول دونوں تمہارے خلاف اعلان جنگ کر کہ سود لوگوں کے چولہے بجھا دیتا ہے، اور سود حرص و ہوس پیدا کرتا ہے، انسانوں کو درندہ بنا دیتا ہے، اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ جاتا ہے۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے فجزاؤ جہنم خالدا فیہا، حالانکہ ایمان والے کے لیے ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے، نکل آئے گا کسی نہ کسی دن، لیکن قتل اور سود پر اللہ نے کہا جزاء جہنم خالدا فیہا، کہ جو سود نہیں چھوڑ، جو قتل کر رہا ہے اس کی جزا جہنم ہے اور یہ ہمیشہ جلے گا، اور سود کھانے والے کے لیے فرمایا کہ یہ جہنم میں ہمیشہ جلے گا۔ اور سب سے بدترین شکل آپ نے سود کھانے والوں کی دیکھی کہ جب آپ معراج میں گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ ہیں جیسے بڑے بڑے گنبد، اس پیٹ کے اندر سانپ چل رہے ہیں جو ان کو اندر سے کاٹ رہے ہیں، اور ان کی چیخ و پکار ہے۔ ہم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سود کھانے والے۔ ایک تو بینک سود پر پیسہ دیتے ہیں سود پر، اور ایک عام لوگ بھی اب سود پہ پیسہ دیتے ہیں۔ میں لکی مروت گیا تو مجھے ایک شکایت یہ بھی ملی کہ یہاں حد سے زیادہ لوگ سود پہ پیسہ دیتے ہیں، بغیر قرض حسنہ کوئی دیتا ہی نہیں، جب بھی دیں گے سود پر دیں گے۔ اور اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ قبول ہے چند تک ہے، کیونکہ اسلام سخاوت کا درس دیتا ہے، اسلام فیاضی کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے، اور سخاوت سے معاشرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن جعفر اور حسنین کریمین علیہ السلام یہ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، راستے میں بھوک لگی تو ایک بابا اور بڑھیا کا خیمہ، تو کہنے لگے ہم ہاشمی لوگ ہیں، کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ اس نے آپ بیٹھے تشریف، تو ایک بکری کھڑی تو اس نے گرا دی، تو انہوں نے پوچھا آپ کے پاس کچھ اور بھی ہے؟ کہ بس یہی ہے۔ ہاں تو آپ اس کو ہمارے لیے ذبح کر رہے ہیں تو خود کیسے گزارا ہو؟ وہ کہنے لگا مہمان تو بھوکا نہیں جائے گا، میرا گزارا آپ کے اللہ کرے گا۔ تو انہوں نے وہاں کھانا کھایا اور کہا کہ جب مدینے آؤ تو ہم سے مل لیں۔ اب ایک ہی بکری تھی وہ ذبح ہو گئی، تو وہ بھوک نے تنگ کیا، تو بابے نے کہا بڑھیا سے کہ اب چلے مدینے، شاید وہ لوگ مل جائیں تو کچھ ان سے ہماری مدد ہو جائے۔ چلو، دونوں گلی میں جا رہے تھے، امام حسن کی نظر پڑ گئی، انہوں نے پہچان لیا۔ بابا جی مجھے پہچانتے ہو؟ کہا جی نہیں۔ کہا ہم آپ کے مہمان ہیں۔ غلام سے فرمایا اس کو 1000 بکریاں دے دو اور 2000 دینار دے دو، اور حسین کے پاس بھیج دیا۔ حسین کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے پوچھا بھائی صاحب نے کتنا دیا؟ کہا 1000 بکری اور 2000 دینار۔ کہا 1000 بکریاں دے دو، 2000 دینار دے دو، اور انہوں نے عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے پوچھا میرے بھائیوں نے کیا دیا؟ کہا جی 1000 بکری، 2000 دینار۔ تو فرمانے لگے غلام سے کہ 2000 بکریاں دے دے، 4000 دینار دے دے۔ پھر کہنے لگا بابا اگر تو پہلے آتا نا میرے پاس تو اس سے بھی زیادہ دیتا، اب میرے بڑے بھائیوں نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اگر تو پہلے آتا نا تو میں اس سے زیادہ دیتا۔ کیا سخاوت!
تو سود اس لیے اللہ نے حرام کیا کہ زندگی کی رونق کو چھین لیتے اور انسان کو یہ درندہ بنا دیتا ہے، وحشی بنا دیتا ہے۔ شکر ہے مطلب اب ایک سود پہ لینا، پیسہ لینا، اس سے کاروبار کرنا، تو اگر کاروبار صحیح ہے تو سود دینے کا گناہ موجود ہے۔ بہرحال یہ مفتی صحیح بتائیں گے، میں مسئلہ تو نہیں بتاتا۔ اگر میں کپڑا کے کاروبار کر رہا ہوں، کاروبار کی میری کمائی حلال ہوگی، سود دینا میرا حرام ہوگا، لیکن جو سود لے رہا ہے اس کا تو سارے کا سارا غلاظت اور گندگی ہے، تو نجاست ہے۔ اور جو اعلان جنگ ہے وہ بھی سود لینے والے کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تیار ہو جاتے ہیں لوگوں کے مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، ہمارا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو سخی پسند ہے، سخاوت پسند ہے۔ تین آدمی اکٹھے ہوئے، چلو یار امتحان لیں، عبداللہ بن جعفر کا، عروبۃ الاوسی کا اور قیس بن سعد کا۔ تو وہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، کہا جی میں مسافر ہوں، کوئی میری مدد کر دیں۔ تو گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے تو پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے یہ گھوڑا بھی لے جائے، اس میں 4000 دینار ہیں، 20 چوکا 80، 8 کروڑ روپیہ بنتا ہے، 4000 دینار 8 کروڑ روپیہ کا، یہ بھی لے جا، اور اس میں سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ تلوار علی ہے، وہ تمہیں پوری دنیا سے زیادہ قیمتی چیز دے رہا ہوں، جا کے لے۔ دوسرا گیا قیس بن سعد کے پاس، وہ سوئے ہوئے تھے، تو ان کی خادمہ سے کہنے لگا، باندی سے، مسافروں کچھ دے دو، اپنے آقا کو اٹھاؤ۔ وہ کہنے لگے میرے آقا تو تھک کے سوئے ہیں، نوکرانی ہو کر دیکھو، کہ یہ اونٹ لے جا، یہ غلام لے جا، 700 دینار لے جا، نوکرانی ہو کر۔ جب وہ اٹھی، جب قیس بن سعد اٹھے تو نوکرانی نے کہا جی وہ ایک مانگنے والا آیا تھا، میں نے اتنا دے دیا۔ کہنے لگے اللہ کے بندی مجھے اٹھا دیتی، میں اتنا دیتا کہ موت تک اسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ عروبۃ الاوسی ذرا ماٹھے تھے، سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، یہ دونوں بڑے مالدار تھے۔ عروبۃ الاوسی درویش آدمی، نابینا بھی تھی، تو 2 غلاموں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے جا رہے تھے، تو کہا جی مسافر پردیسی کچھ مل جائے گا؟ واہ واہ واہ، میرا رب میرے لیے کبھی کچھ نہیں چھوڑتا، یہ 2 غلام بچے تھے، جا لے جاؤ۔ اور کہا آپ کا میرا اللہ وارث ہے تو لے جا۔ کہ نہیں میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں۔ کہا پھر بات یہ ہے کہ عروبہ کے منہ سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے نا کہ لے جا، پھر وہ واپس نہیں آتی، یا میں انہیں آزاد کروں گا یا تو لے جا، لے لی۔ اور وہ دیواروں کو ٹٹولتے گھر واپس پہنچے۔ تو تینوں جب اکٹھے ہوئے تو تینوں کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ بڑے سخی عروبہ ہیں تو سارا ہی مال دے دیا، 2 غلام سے سارا دے دیا۔ سخاوت کا تعلق جائیدادوں سے نہیں ہے، یہ دل سے ہے، دل سے ہے۔ تو سود انسانیت کے ماتھے پر ایک بدنما، جتنی دنیا میں اس وقت اکانومی فلاپ ہو رہی ہے اور مالدار ملکوں میں بھی ایک تباہی آئی ہوئی ہے، اس کے پیچھے سود سب سے بڑے، سود، سٹا، جوا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اکانومی کو، معیشت کو تباہ و برباد کر دیتی۔ اور چوتھا ادھار، ہمارے سارے کاروبار ادھار پہ چلے گئے، اور میرے نبی نے ادھار کی ہمیشہ نفی فرمائی، اور ادھار کو ہمیشہ، آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ خود قرضہ اٹھایا ساری زندگی تاکہ بازار اپنی اصلی شکل پہ قائم رہے۔ جب سورا بازار ادھار پہ چل رہا ہے تو کبھی بھی چیزوں کی قیمتیں کنٹرول میں نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اللہ کے نام پہ لگاؤ۔ تو جس کو اللہ نے رزق دیا ہے، سخاوت اس رزق کا شکر ہے، سخاوت اس رزق کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کا حسن، کائنات، باقی ساری جنت اس کے سامنے مہمان ہے۔ اور جنت الفردوس والوں کو دن میں صبح شام اللہ کا دیدار ہو، باقی جنتیوں کو جمعے، اور جنت الفردوس والوں کو صبح بھی شام۔ جب اللہ نے جنت الفردوس کو مکمل کیا تو کہا انتقی بول فقد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب۔ اللہ کا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیہ بخیل، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، بخیل آدمی تیرے اندر نہیں آ سکتا، نہ مرد نہ عورت۔ اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں سخی بنائے، اور جہاں تک آواز آ رہی سود سے بچو، سود سے بچو، زندگی کی رونق لے جاتا ہے۔ کاروبار، یہ جتنی ہماری ٹیکسٹائل تباہ ہے یا بڑی بڑی انڈسٹری تباہ ہے، یہ کہتے تو ہیں حکومت کا قصور، ان کے اپنا قصور، 99.9% اپنا لالچ، اپنا حرص، اپنا ہوس اور ہیرا پھیری اور چکر بازی
اور اسے بینکوں سے ساز باز، اس نے آ کر ہماری تجارت کو آ کر ڈبو دیا۔ سچائی ہو، دیانتداری ہو، صداقت ہو اور وعدہ وفائی ہو اور کھوٹ سے پاک کام ہو، اسے زوال اللہ اپنے امتحان کے طور پر لے لے تو لے لے، ورنہ اللہ کا قانون ہے کہ سچائی کو زوال نہیں ہے، دیانتداری کو زوال نہیں ہے۔ اس کو کافر کرے گا یا مومن کرے گا، دونوں کے لیے بلندی اور اونچائی ہے۔